نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دل کے دلبر دید کے مانے ترش، دل کے دلبر دید کے مانے ترش، بلبلے گل دید کے مانند خامش، لوح محفوظ است پیشانی جو، لوح محفوظ است پیشانی یار، راز گویی نشنماید آشکار، حادی غیر است یار اندر قدوم، حادی غیر است یار اندر قدوم، مصطفی زی گفت اصحابی نجوم، چشم رو بارد امیدوار جو، گرد منگر از رہے بچو کو، لال تھا زیادہ خود القلوب، نیر سولے خواندے نے خود القلوب، نام ہر چیز چنوں کے ہست از صحیفے دل رگی گشتش زبان. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ خانقاہ مولا روم میں ہر شب جمعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اور آپ کی مثنوی شریف کے اسباق کو عامت الناس تک پہنچانے کے یہ صحیح اور کوشش الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طویل عرصے سے یہاں جاری ہے. آج غالباً 125ویں نشست ہے شب جمعہ کی مناسبت سے کہ ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں. یہ ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا تو ناشکری کہلائے گی. کہ ہمارے انتہائی اہم ساتھی اور رفیق برادران جناب آصف محمد آصف صاحب کا گزشتہ جمعرات کو انہی لمحات میں اچانک انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ جوان بچہ جاں بر نہ ہو سکا اور چند ہی لمحات میں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. پورا ہفتہ اسی غم میں گزرا. ایک تو اس کی نوجوانی، پھر اس کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے والوں، یہ بات ضرور بیان کی جائے کہ اس خانقاہ کا وہ بے لوث خادم تھا.
کا بس چلتا تو وہ سارا وقت یہیں گزارتا اور یہاں کے تمام تر معاملات کو اپنے ہاتھوں سے کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں اس کے لیے آسان کرے، اور اس کے پسماندگان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اہل سرور کے ذریعے ان کی مدد کرے، تاکہ لباس بشریت کا یہ دور جو بلا شبہ فی زمانہ انتہائی سخت ہوتے جا رہے ہیں حالات، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں بھی اپنی ہمت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر ان کے لیے اسباب و وسائل جمع کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ پورا ہفتہ آصف کامران صاحب چلپی صاحب کے ساتھ وہ گاڑی میں ہماری طرف خانخواہ آ رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہم پورا ہمارا حلقہ اس بچے کے لیے دل سے، ہماری کیفیت دلوں کی ہے وہ ہمارے آنکھوں سے نمایاں ہوتی رہی، اور ہم اس غم کو جھیلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اطاعت اور مدد طلب کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسی سے لو لگا کر اپنے معاملات میں آسانی کے لیے اسے پکارا جاتا ہے، اور بلا شبہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک، محروم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک لیتا ہے تو 70 عطا کرتا ہے۔ اس کے ہاں ڈاکومنٹیشن کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ تو یہ ہم پر سے گزرا، ہم ہر لمحے اپنی عبادتوں اور اپنی نمازوں میں اس کو شامل حال رکھیں۔ یہی اس کے حق میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، لباس بشریت کی خطاؤں، غلطیوں، کوتاہیوں کو درگزر کرے، اپنے محبوبین کے ساتھ اس کا معاملہ کرے، اور ان کی معیت اور سنگت میں اگلی منازل پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مناجات کو اس کے حق میں قبول کرے۔ 125ویں نشست آج کی یہ نشست ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ since the very beginning ہم اس پر شد و مت کے ساتھ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ مثنوی شریف کی 27,000 اشعار اور 6 دفاتر ہیں۔ معلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دفتر کی ایک دفتر ایک کتاب، 6 کتابیں ہیں جس میں 27,000 اشعار ہیں۔ تو معلوم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر دفتر کی مثال ایک آسمان کی سی ہے۔ پہلے دفتر کی مثال پہلے آسمان کی طرح ہے، دوسرے دفتر کی مثال دوسرے آسمان کی، لیکن پیغام جو مثنوی شریف کا ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے دفتر میں پہلے دفتر کے مقابلے میں لطافتیں زیادہ ہیں، تیسرے دفتر میں دوسرے دفتر کے مقابلے میں پیغامات اور لطافتیں بہت زیادہ ہیں۔ عرفانیات کے مختلف جوہر ہیں، مختلف گوہر ہیں جو ہر دفتر میں نمایاں ہیں۔ اس طرح سے 6 دفاتر ہیں جس میں 27,000 اشعار ہیں، اور اس میں حکایتوں کے انداز میں، کیونکہ ہر بار کچھ نئے چہرے آتے ہیں، ان میں تجسس ہوتا ہے کہ مثنوی کیا ہے، مولانا روم کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ خانقاہ والے انہیں بہت مانتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہر عرفانی کتاب کے ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں مولانا کا کوئی شعر ہوتا ہے، مولانا کی مثنوی کا کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ تو ہر نئے آنے والے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، اور لوگ اپنے انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیو کامرس کو، نئے نوارث جو آتے ہیں، انہیں ایسا کچھ میسج ڈیلیور کیا جائے کہ کم سے کم بنیادی باتیں ان کے سمجھ میں آ جائیں کہ آخر مثنوی اور شریف کون ہے اور صاحب مثنوی کون ہے۔ مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معرفت الآراء کتاب ہے۔ کچھ سال پہلے یونائٹڈ نیشن کے دہلی ادارے یونیسیف نے پورے سال کو مولانا کا سال قرار دیا، پورا سال، کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے اس سال کو منسوخ کیا۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہم اور آپ یہاں کے فروعی اور سطحی معاملات میں ہیں، اور مولانا کی مثنوی اور مولانا کی ذات مبارک جدید ذہن کے آنے والے سوالات اور اشکالات کا جواب دیتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے مثنوی کو ذاتی حیثیت میں اسلام کے حصاروں میں سے حصار قرار دیتا ہوں۔ قرآن، صاحب قرآن، اہل اللہ، اولیاء کاملین، انبیاء کی حرمت کو جو جس انداز میں مولانا دفاع کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بہت سادہ ترین الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ ہر نشست میں شامل ہونے والے کچھ نہ کچھ لے کر یقینی طور پر اٹھتے ہیں۔ مثنوی میں 27,000 اشعار، جیسے میں نے عرض کیا، 6 دفاتر ہیں، اور ہر دفتر بلند سے بلند پیغامات دیتا ہے، انداز انتہائی سادہ ہے۔ اسی لیے عارف کہتے ہیں کہ مثنوی شریف
सब्जी फरोश से लेकर मास्टर्स और पीएचडी और औरफा तक को एक ही दफा में मुतासिर करती है। ज़ाहिर बीन उसकी उसकी क़सस में, उसके क़िस्सों में, क्योंकि कुरान भी क़सस ही के अंदाज में है। कुरान में भी क़िस्से हैं, सूरह बकरा है, सूरह नमल है, चूंटी की सूरत है, सूरह अनकबूत है, मकड़ी की सूरत है। खुदा ने जो तरीक़ा कुरान में जारी किया, क़सस के अंदाज में, क़िस्सों के अंदाज में कुरान को बयान किया। सूरह मरियम है, सूरह यूसुफ है, सूरह इब्राहीम है, सूरह फील है, सूरह कुरैश है, ये सब क़सस के अंदाज में, क़िस्सों के अंदाज में। एक मरतबा एक मौके पे हज़रत शम्स तबरी रहमतुल्लाह अलैह पूर्णिया शरीफ में एक मदरसे में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ के जो 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 निगरां जो शख्सियत थी, वो ज़रा उनका ज़हन थोड़ा सा मुअतज़िला के अंदाज का था। मुअतज़िला वो होते हैं जो ज़ाहिर की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुअतज़िला तबक़ा हारून रशीद के ज़माने में यूनान से कुछ किताबें आई जो ज़ाहिर की बुनियाद पर लिखी गई थी और उसके तराजुम हुए बगदाद में हारून रशीद के ज़माने में। तो माशरे में, हमारे माशरे में भी एक तबका पैदा हुआ जो ज़ाहिर की बुनियाद पर बात करने लगा। माशरे में चीज़ें हमेशा से रहती हैं, क्या ही वजह नहीं है कि क्या काबिल और हाबिल का जिक्र होगा तो हाबिल जो है फला याफ्ता और काबिल जो है रांदे दरगाह करार पाएगा। जब बात होगी नूह अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो रांदे दरगाह करार पाएगा। जब बात चलती है फ़िरौन की और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात की, तो फ़िरौन जो है बागी नबी करार पाएगा। इस तरह से हर दौर में सतीज़ा कार रहा है, अज़ल से था इमरोज़ चिराग मुस्तफ़वी से शरार अबू लहबी। हर दौर में अबू लहबी फिक्र माशरे में रहती है और रहेगी। तो पहचान सिर्फ ज़रूरी है कि हम उनको पहचान लें कि इस तरह से कौन सोचते हैं। तो मुअतज़िला जो तबक़ा हमारे इस्लामी माशरे में सबसे पहले ज़ाहिरदारी की बुनियाद पर फैसले करने का सिलसिला शुरू हुआ, वो हारून रशीद के ज़माने में वाज़ेह तौर पर शुरू हुआ कि ज़ाहिरदारी की बुनियाद पर चीज़ों को, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कहते हैं वो ये अंदाज में, जो चीज़ें नज़र आती हैं बस वही हैं, जो नज़र नहीं आती उसकी कोई हैसियत नहीं। उनके फिक्र की बात है। वरना कुरान में अल्लाह ताला ने क़सस के अंदाज में खोल खोल कर बयान कर दिया। कुरान में हो तजन ऐ मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता हिद्दत किरदार। तो कुरान से जुड़ने के नतीजे में, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करने के नतीजे में, कुरान में हो तजन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता हिद्दत किरदार। किरदार की पुख्तगी आएगी जब कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा और साहिबे कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा। तो कुरान में कदम कदम पर जगह जगह अंबिया का जो जिक्र है वो ईमानों में है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कि मसनवी शरीफ को अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि मसनवी मौलवी मानवी हास तो कुरान दर ज़बान पहलवी। फारसी ज़बान में कुरान की शरह का नाम मसनवी शरीफ कहलाती है। ये थोड़ा सा इजमाली खाका मैंने पेश करने की कोशिश की है। और जिनमें तहरीक हो, जिनमें जज्बा हो, इल्म की तरफ हो, अल्लाह की जानिब से तौफीक हो, तो जब चाहें ये फ़कीर और मेरे रफ़क़ा, मेरे साथी जनाब आसिफ कामरान चल्की साहब, जनाब फराज सईदी साहब, ये तमाम वो लोग हैं और भी जो अशख़ास हैं, वो इस वक्त हैं कि मसनवी शरीफ के पैगाम को आमतुन्नास तक पहुँचाया जाए। उनके दिलों की खिड़कियों को खटखटा कर उसे खोला जाए ताकि उसमें रोशनी दाखिल की जा सके। और रोशनी कौन सी है? कुरान से मामूर मसनवी शरीफ। और मसनवी शरीफ में इतने सादा अल्फाज में मौलाना गुफ्तगू करते हैं कि हर सतह की शख्सियत उससे इस्तिफादा कर सकती है, कर रही है, करती रहेगी। अभी हमारे नायब जनाब आसिफ कामरान चौकी साहब गुज़िश्ता नशीद का खुलासा पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये सफ़र शुरू हुआ था, हम समेत सभी का जो हाल था कि हम मुब्तदी थे, नए हमने काम शुरू किया था, मगर अब पुख्तगी पैदा हो गई है। मुब्तदियों में पुख्तगी पैदा होना अल्लाह की तौफीक की बुनियाद पर है। हम कोई काम शुरू करते हैं, मायूस होकर बैठ जाए कि हमसे सही नहीं हो रहा है, हमसे सही नहीं हो रहा, ये तरीका नहीं है। पैवस्तर शजर से उम्मीदे बहार रख वाली बात है कि जुड़े रहो और मंजिलें तय करते चले जाओ। हम छठे दफ्तर में जब पहुंचे, मैं जब ये तैयारी कर